بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ اس کے لیے عید قربانی کرنا آسان نہیں ہوگا، کیا اس کے لیے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو اگلے دن تک کے لیے مؤخر کرنا بھی جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اسے ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر حاجی جان بوجھ کر شیطان کو 7 سے زیادہ کنکریاں مارے تو کیا اس کا کنکریاں مارنے کا عمل درست ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر اس کا یہ اضافی کنکریاں مارنے کا قصد یوں ہو کہ وہ ان کنکریوں کو واجب عمل کا یوں جز شمار کرے کہ شریعت نے اس پر اتنے ہی کنکریاں مارنا واجب قرار دی ہیں، اس طرح کہ ایسا کرنے سے قصد قربت میں خلل واقع ہو جائے تو اس کا کنکریاں مارنے کا عمل باطل ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کنکریاں مارنے کا عمل باطل نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 7 کنکریوں میں سے پہلی کنکری مارنے کے وقت متعدد کنکریوں کو ایک ہی دفعہ پھینکنے کے ذریعے ایک کنکری مارنے کا قصد کرنا کافی ہے، اور یہ ایک سے زیادہ کنکریاں مارنے کا عمل اس وجہ سے ہو تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کے شیطان تک پہنچنے کا یقین حاصل کر سکے؟ جواب میں فرماتے ہیں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بائیں ہاتھ سے اختیاری حالت میں بھی کنکریاں مارنا جائز ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ اگر مکلف عید کے دن ہجوم کی شدت کی وجہ سے کنکریاں مارنے پر قادر نہ ہو تو کیا وہ اگلے دن تک اپنے اس عمل کو مؤخر کر سکتا ہے، یا اس پر واجب ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنائے تاکہ اس کی نیابت میں یہ عمل عید کے دن ہی انجام دیا جائے؟ جواب میں فرماتے ہیں وہ شخص کسی کو اپنا نائب بنائے گا اور اس عمل میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر خود کنکریاں ماریں تو شدید حرج کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اس عمل سے ضرر کا خوف ہو تو کسی کو نائب بنانا جائز ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ نے مناسک میں ان لوگوں کو شمار کرتے ہوئے خائف یعنی ڈرے ہوئے کا بھی ذکر کیا ہے جن کے لیے عید کی رات ہی شیطان کو کنکریاں مارنا جائز ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ یہاں ڈرے ہوئے سے مراد کون ہے؟ وہ بندہ جو ہجوم یا بھیڑ سے خوف زدہ ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف زدہ شخص مراد ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں یہاں ڈرے ہوئے سے مراد وہ شخص ہے کہ جسے مینا میں دن کو کنکریاں مارنے جتنا وقت رکنے کی وجہ سے اپنی عزت یا مال کا خوف ہو، اور اس سے مراد وہ شخص نہیں جو ہجوم وغیرہ سے ڈرا ہوا ہو۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر بوڑھے افراد، مریض لوگ اور خواتین مزدلفہ میں وقوف کرنے کے بعد رات ہی میں کنکریاں مارنا چاہیں اور انہیں وہاں شدید ہجوم کا سامنا ہو اور وہ کنکریاں نہ مار سکیں تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر قدرت ہو تو وہ دن کو کنکریاں ماریں، یا ان کے لیے رات ہی میں کنکریاں مارنے پر کسی کو وکیل یعنی نائب بنانا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر رات یا دن میں خود کنکریاں مارنا ان کے لیے ممکن ہو تو وہ خود ہی کنکریاں ماریں گے، لیکن اگر شدید ہجوم کی وجہ سے ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو تو احتیاط کی بنا پر اپنی طرف سے کسی ایسے کو نائب بنائیں گے جو ان کی نیابت میں رات کی بجائے دن میں کنکریاں مارے گا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ مزدلفہ میں موجود کنکریوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ انہیں مزدلفہ کے باہر سے لایا گیا ہے، اور اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ حرم ہی میں سے ہیں یا اس کے علاوہ کہیں سے، تو کیا ایسی کنکریوں سے رمی کرنا جائز ہوتا ہے؟ اور اگر ایک اوکلائی احتمال ہو کہ یہ کنکریاں مزدلفہ کے باہر سے لائی گئی ہیں تو ان سے رمی کرنے کا حکم کیا ہوگا؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر وہ کنکریاں عرف میں مزدلفہ کی کنکریاں ہی شمار ہوں تو ان سے رمی کرنا جائز ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس وقت تک ان سے رمی کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک ان کے حرم سے لائے جانے کا یقین نہ ہو جائے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ کیا مزدلفہ میں پھیلے پہاڑوں پر سے رمی کے لیے کنکریاں چننا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر یہ مذکورہ پہاڑ حرم کی حدود میں داخل ہوں تو ان کی کنکریوں سے رمی کرنا جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ۔